بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آج 29واں روزہ ہے۔ 29ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، یقیناً اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 29ویں شب نصیب ہوئی، آخری تاخرات تھی۔ یقیناً 5 رات میں جو ماشاءاللہ خاص نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ تاخراتیں جو گزاری ہیں تو یقیناً کسی نہ کسی میں تو شب قدر ہے نا انشاءاللہ، تو اللہ کریم نے یقیناً شب قدر نصیب فرمائی ہوگی، اور ماشاءاللہ آپ نے اعتکاف بھی کیا ہوگا، تو اللہ کریم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ 29ویں روزے کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں، اس سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو سبحان اللہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، جب تم بات کرو تو انصاف کا خیال رکھو، اور اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اسے پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی تاکیدی کا حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو۔ دوبارہ اللہ کریم ایمان والوں سے کیا چاہتے ہیں اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ آج گھر میں آپ بحیثیت شوہر ہیں، آپ کی بات آپ کی بیوی نہ مانے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ آپ کے والد ہیں، آپ کی اولاد آپ کی بات نہ مانے تو آپ پریشان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم تو نہیں، ہم پریشان ہوں گے کل قیامت۔ اللہ کریم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ تم میری بات مانو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو اس لیے جو میں احکام بیان میں جو تمہیں حکم دے رہا ہوں، اس باتوں کو یاد رکھو۔ فرمایا کہ جب تم بات کیا کرو تو انصاف کا خیال رکھا کرو، اور اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہے تو فرمایا انصاف ضرور کرو، اولاد ہے چاہے کوئی بھی رشتہ۔ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو، وعدہ کرو، اسے پورا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی تاکیدی کا حکم دیا تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 153۔ ناظرین کرام، 29ویں روز کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، سلسلہ یادگار رمضان کی الحمدللہ نشستیں بڑی تیزی سے جاری ہیں اور الحمدللہ اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ رمضان المبارک، ایک طرف تو افسوس ہے کہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، دوسری طرف خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا یادگار رمضان مبارک بنانے کی کوشش کی الحمدللہ۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اول آخر درود شریف کے ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اگر کسی کو نعم المولا ونعم النصیر پورا پڑھنا مشکل ہے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل بھی کافی ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح بعد نماز فجر پڑھنی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک عمل اور ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک تسبیح وہ بھی پڑھنی ہے آپ نے، اگر ممکن ہو سکے۔ اگر تو کیونکہ 29ویں شب ہی چل رہی ہے، اور 29ویں شب جو ہے طلوع آفتاب تک ہوتی ہے، جاگ رہے ہیں، اعمال کریں، بڑی برکات ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الحجر آیت نمبر 47، پارہ 14 آیت نمبر 47، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ پہلا جو عمل تھا ناظرین کرام، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت، اور ہر معاملے میں اللہ ہماری کفایت کرنے والے ہیں، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ تو پہلا عمل جو کیا وہ اللہ سے مدد طلب کی بعد نماز فجر۔ یہ جو عمل ہے ناظرین کرام، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے، تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کیا کریں؟ لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 47 جو ہے یہ بڑی زبردست ہے۔ تو کیا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ
اخوانا علی سرر متقابلین، اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو بعد نماز ظہر آپ نے 121 بار پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے. اس پانی کو سب گھر والوں کو پلاتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ اس پانی کو پلاتے رہیں، اور خاص طور پر وہ جو گھر میں زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں ان کو تو لازمی طور پر یہ پانی پلائیں، تو انشاءاللہ نااتفاقی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد آپ نے یعنی کہ بعد نماز ظہر کا یہ عمل تھا. بعد نماز عصر آپ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 80، سورۃ توبہ آیت نمبر 14، سورہ یونس آیت نمبر 57، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86، سورہ نحل آیت نمبر 69. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ اتنی آیات بتلا دی ہیں، لیکن بہت مختصر ہے. سورۃ الشعراء آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب بیمار ہوتا ہوں، شفا کون دیتے ہیں؟ اللہ کریم. البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے. رابطہ کیجیے 0121 6677 399. سورہ توبہ آیت نمبر 14 وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. سورہ توبہ آیت نمبر 14. سورہ یونس آیت نمبر 57 وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. یہ آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر 57. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86. سورہ نحل آیت نمبر 69 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ 5 آیات ہیں، انہیں آیات شفا کہتے ہیں. کتنی آیات ہیں؟ یہ 5 آیات ہیں. سورۃ الشعراء آیت نمبر 80، سورہ توبہ آیت نمبر 14، سورہ یونس آیت نمبر 57، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86، سورہ نحل آیت نمبر 69. اول آخر درود شریف کے ساتھ صرف 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پانی پئیں. انشاءاللہ جو پانی میں نے بتایا تھا ظہر کی نماز کے بعد بھی دم کریں گے، اسی پانی پہ یہ دم کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تمام ہی امراض سے، کہ جتنے اللہ والے تھے یہ کیوں اتنے بیمار نہیں ہوتے تھے، آج جتنے ہم بیمار ہو رہے ہیں وہ کیوں؟ کہ ہم نے قرآن کی آیات کو نہیں پڑھتے، قرآن سے شفا حاصل نہیں کر رہے، حدیث مبارکہ سے شفا نہیں حاصل کر رہے، تعلیمات نبوی سے شفا نہیں حاصل کر رہے، بھاگ رہے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، گھنٹوں گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں، بچے بیمار، بڑے بیمار، آج ہر گھر میں دیکھیں. تو یہ آیہ مبارکہ اپنی زندگی کا بھی حصہ بنا لیں. یہ آج میں نے آپ کو جو نسخہ بتایا ہے بڑا زبردست بزرگان دین کے معمولات میں سے، تو اس لیے بعد نماز عصر یہ آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے 7 بار پڑھنا ہے ان پوری 5 آیات. بعد نماز مغرب اللہم اجرنی من النار 73 ٹائم، 11 ٹائم اللہم اجرنا من النار، اس کی نیت میں نے آپ کو بتلائی تھی. بعد نماز عشاء کی طرف، بعد نماز عشاء آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے سجدے میں جا کر، اور آپ نے وہی عمل کرنا ہے جو آپ نے بعد نماز فجر کیا تھا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سجدے میں جا کر آپ نے 3 سجدے کرنے ہیں. پہلا سجدہ کریں گے اس میں پڑھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 بار. پھر دوسرا سجدہ کریں گے اس میں پڑھیں گے 11 ٹائم 11 بار. تیسرا سجدہ کریں گے اس میں پڑھیں گے آپ 21 بار. پہلے میں 7 بار، دوسرے میں 11 بار اور تیسرے میں 21 بار پڑھیں گے آپ سجدے میں جا کر، اور اللہ سے مدد طلب کریں گے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے سارے اعمال میں، سارے معاملات میں انشاءاللہ وہی کارساز ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے. ہم نے رمضان مبارک میں جس سے تعلق بنایا ہے
تو انشاءاللہ وہ ضرور دنیا والوں سے تعلق بنا لے. تو دنیا والے تو یار نہیں چھوڑتے, یہ تو رب العالمین سے ہم نے تعلق بنایا. تو انشاءاللہ وہی ہمارا کارساز, وہی ہمارا مددگار ہے. انشاءاللہ زندگی رہی, اگر اللہ نے کرم فرمایا, انشاءاللہ مجھے امید تو ہے کہ انشاءاللہ 30 روزے پورے ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ 29ویں روزے کے خاص اعمال تھے. 30ویں روزے کے کیا خاص اعمال ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر ہم انشاءاللہ کل کریں گے. اور اگر آج لیلۃ الجائزہ ہوئی, یعنی کہ مثال کے طور پر اگر آج چاند رات ہوئی تو یہ چاند رات جو ہے لیلۃ الجائزہ ہے. اب لیلۃ الجائزہ جو انعام کی رات ہے, ممکن ہے آپ لوگوں نے فرسٹ ٹائم بھی سنا ہو, اکثر لوگوں نے لیلۃ القدر, لیلۃ المعراج اور لیلۃ شب بارات یہ تو ساری سنی, لیکن لیلۃ الجائزہ انعام کی رات, انعام کی رات کیسے گزاریں گے, وہ انعام کیسے حاصل کریں گے. اینول یعنی کہ وہ کیا ہے, وہ ہمیں آج جو ہے آج اسٹیج سجے گا, اور جو ہے ماشاءاللہ جس نے کس نے کتنے اعمال کیے ہیں اللہ کی بارگاہ سے, ان کو پوری مزدوری اور پورا بدلہ ملے گا. وہ کیسے گزارنی ہے اس سے متعلق بھی انشاءاللہ پوری تاخرات میں نے کوشش کی کہ پوری تاخراتوں کے متعلق بھی آپ کو بتلایا. پورا رمضان مبارک بھی کوشش کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں جملہ تمام کا ابھیشیک قبول فرمائے. 29ویں روزے کے کیا خاص اعمال ہیں انشاءاللہ ان کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ 30ویں روزے کے کیا خاص اعمال ہیں انشاءاللہ میں ان کا ذکر کروں گا اگلے نشست میں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.